الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. میرے واجب احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں، 1437 ہجری اپنے اختتام کو ہے۔ ایک اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز ایک مسلمان کی زندگی میں کئی چیزوں کی تکمیل اور کئی چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہمارے ہاں آخری مہینہ ہے اور محرم سے پھر ابتدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تقریباً 1447 سال ہو چکے ہجرت کیے ہوئے۔ تو یہ ہجری سال ہمیں آپ علیہ السلام کی ہجرت کو بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اپنا آبائی وطن جس سے آپ انتہائی محبت فرماتے تھے اس کو چھوڑ کر اسلام کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہجرت اختیار کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو آج 1447 سال ہو چکے ہیں آپ کی ہجرت کو۔ اس سال کا اختتام اور سال کا آغاز ایک مشہور شخصیت جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 26 ذی الحج کی فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز میجوسی ایک تھا، اس نے ابھی سورہ فاتحہ کو مکمل نہیں کی تھی آپ نے، تو آگے بڑھ کر خنجر سے وار کرنا شروع کر دیا اور اس حالت میں آپ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر اپنی جگہ کسی دوسرے کو نائب بنایا کہ وہ نماز مکمل کر دے۔ اب یہ جس نے خنجر مارا تھا یہ مسلمانوں کی صفوں کو توڑ کر باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا پیغام ہے کہ صحابہ کرام کی صفوں کی مضبوطی دیکھیں کہ ایک شخص خلیفہ وقت پر وار کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔
ہونا چاہتا ہے، صفوں کو توڑ کر نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ صفوں کو توڑے اور نکل کر باہر چلے جائے، کیونکہ صحابہ کرام کی جسامت مجاہد لوگ تھے، طاقتور تھے، جہاں کھڑے ہو جاتے تو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو ایسی مضبوط صفیں بنی ہوئی کہ وہ مجوسی صفیں توڑ کر نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو وہی خنجر اپنے مارا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر دیا اس نے، کیونکہ اسے پتا تھا اگر انہوں نے اپنی سلام بھیج دیا تو اس کے بعد تو میں بچوں گا نہیں اور یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا کہ اتنی مضبوط صفیں۔ آج ہماری صفوں میں یہ اتحاد، یہ مضبوطی یہ ختم ہو چکی، بلکہ بعض دفعہ تو اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے صف میں تو ہم خود ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس کو رستہ دے دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر یہ منع ہے، رستہ نہیں دیا جائے۔ یہ غیر نماز ایک کام ہو رہا ہے، نماز سے ہٹ کر ایک کام کر رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز ٹوٹ جاتی کہ ایک اضافی کام ہے تو رستہ نہیں دینا۔ ہمارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بعض دفعہ تو قدم اٹھا کر بھی ایک قدم سے ایک قدم ادھر ادھر ہو جاتے، تو یہ نماز میں چلنا پایا تھا، اس سے وہ نماز فاسد ہو جاتی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں کر رہا تھا وہ مجوسی نکلنا چاہے تو نکل نہیں پا رہا تھا اور خودکشی کر کے اپنے آپ کو اسے ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور بےہوشی طاری ہو گئے، صحابہ اٹھا کر گھر لے گئے، یہاں تک کہ اتنے بے ہوش ہوتے کہ کسی بھی پانی وغیرہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلتی ہے۔ البتہ اگر کوئی صحابی آپ کے کان کے قریب جا کر یہ کہتا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے تو فوراً بیدار ہو جاتے، نماز کا سنتے ہی فوراً بیدار ہو جاتے۔ تو اگر ان سے کسی کو بات کرنی ہوتی تو وہ نماز کا اشارہ کرتے اور بات کرتے، اور کچھ لمحوں کے بعد آپ پر دوبارہ ولادت کی شروع ہو جاتی۔ اس حالت میں رہے تقریباً 3-4 دن، جو کچھ کھاتے تھے وہ زخم کے ذریعے سے باہر آ جاتا تھا، کچھ پلاتے تھے وہ زخم کے ذریعے سے باہر آ جاتا تھا، کیونکہ اس نے خنجر سے وار کیا۔ اور اس حالت میں خوشی سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری 2 دعائیں قبول کی۔ ایک تو یا اللہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ میری شہادت کی موت ہو، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا، اور دوسرا مدینے میں موت ہو، مسجد حرام میں موت ہو، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا، اور میری یہ 2 دعائیں قبول ہو گئی۔ اور یکم محرم الحرام سال کے پہلے دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ 4 دن 3 دن اس مسلسل بیماری میں گزارے، اس تکلیف میں گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل فرما، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس دن اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑے خوشی کا دن تھا۔ جیسے عید کا دن ہوتا ہے، ہر بندہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اس طرح مکہ کے لوگ مسلمان خوشیاں منا رہے تھے۔ کئی لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کفار پکڑ نہ لیں، غلط لوگ پکڑ نہ لیں، جو اس وقت یہودی تھے وہ پکڑ نہ لیں۔
اس ڈر سے اظہار نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہونے کے بعد سب نے کھل کر اظہار کیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اور آپ کی مسلمان ہونے سے پہلے زید بن ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر پر جماعت کا اہتمام ہوتا تھا، نماز کا اہتمام ہوتا تھا. آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور تمام صحابہ وہاں تشریف جمع ہوتے اور نماز ادا کرتے، واعظ و نصیحت کچھ بھی ہوتی وہی سے ہوتی. لیکن جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر اسلام قبول کرے اور امت محمدیہ چھپ کر نماز ادا کر رہی. حضرت بلال سے کہا کہ مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، کہ اس دن پورا مکہ نے اذان سنی اور مکہ مکرمہ میں جا کر نماز ادا کی. پھر ہجرت کا وقت ہوا. آپ علیہ السلام نے جو پہلے ہجرت فرمائی آپ نے بات میں، تو اس کے اندر آپ نے جس انداز سے ہجرت کی تھی اس وقت باقاعدہ جا کر اعلان کیا، مکہ کا طواف کیا، اسلحہ اٹھا کر باقاعدہ طواف کیا اور اعلان کیا کہ آج کفار میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی ازواج بیوہ ہو جائے، تو آئے آپ عمر کو روک کر دکھائے عمر ہجرت کر رہا. تو اس دن تمام کفار کو لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. ایک اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بڑا ملکہ عطا کیا تھا کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو امہات المومنین کچھ نان نفقہ کے معاملات میں آپ علیہ السلام سے اونچ نیچ کی باتیں ہو رہی تھی، یعنی تھوڑی تیز باتیں ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو جیسے ہی امہات المومنین نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فوراً ساری کی ساری اٹھ کر ایک طرف چلے گئی اور اب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے. آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میری ازواج مجھ سے ڈرتی نہیں ہے، عمر کیوں سے ڈر رہی ہے. آپ علیہ السلام بہت گرم مزاج، گرم طبیعت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سخت طبیعت کے مالک تھے، لیکن بہت سے معاملات میں اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کرنے کی قوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی وہ باقی لوگوں میں ذرا کم تھی. کئی مرتبہ آپ علیہ السلام اور صحابہ ایک طرف ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک طرف ہوتے. بدر کے اندر 70 کفار کو پکڑ لیا گیا. آپ علیہ السلام اور دیگر صحابہ نے کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ویسے بھی تعداد میں کم ہے، 313 ہے بدری صاحب، تعداد میں بھی کم ہے اور یہ 70 لوگ ہم نے پکڑے ہیں، اگر ان کو معاف کر دیا جائے، فدیہ کر دیا جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو تھوڑی سی ایک ہماری طرف سے نرمی ہو جائے گی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے ان کو قتل کیا جائے، 70 کے 70 کو. یعنی ایک طرف سب کی رائے بالکل مختلف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف ہے، قتل کیا گیا. آپ علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ ہیں کہ ان کو فدیہ دے دیا جائے تاکہ نرمی تھوڑی سی نظر آئے. ہو سکتا ہے آگے جا کر ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو جائے، ہماری تعداد میں اضافہ ہو جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ نہیں،
یا رسول اللہ کو قتل کیا جائے، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا یا رسول اللہ ہماری مائیں بہنیں بغیر پردہ کے ہوتی ہیں، پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یا رسول اللہ یہ جو شراب ہے اس کے پینے کے بعد آدمی کی عقل سالم نہیں رہتی، یہ حرام ہونی چاہیے، ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، ایسا نہیں، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی اچھی خاصی تعداد ہے، تقریباً 22 کے قریب پہنچتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے آپ نے کیے جس میں آپ کی رائے کو اللہ رب العزت کی رائے آپ رائے بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل کر دی، اور آپ علیہ السلام نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سال کا آخر ہے اور سال کی ابتدا ہے، یہ شہادت سے رنگین ہے۔ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت نافذ کر کے ایک عدالتی نظام بنایا اور ایک عدل و انصاف فراہم کیا، ایسا نظام کہ آج کفار بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں دین غالب ہوتا، صرف ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں دین غالب ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان النبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ تو یہ جملہ آپ لوگوں کو سناتے پھرتے تھے اور خوشی سے، جس طرح آدمی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو کوئی بڑی کامیابی مل جائے تو لوگ بتاتے پھرتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے یوں کہا، فلاں بندے نے مجھے یہ نام دیا، تو لوگوں میں بتاتے پھرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بھائی بنانا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ ہیں میرے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا، اس دن کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ اور آپ سے محبت کا یہی انداز ہے کہ ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت ہو، اور وہ تب ظاہر ہوگی جب ہم آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ صرف ظاہری باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں، اندرونی باتیں نہیں ہیں، پھر جان حاضر نہیں ہو سکتی، پھر یہ گلا نہیں پکڑایا جا سکتا، پھر پانسی کے بندے پر نہیں کھڑا ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ السلام کی محبت اور الفت، آپ کے دین کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور ان کی طرز زندگی کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔